جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 22ویں کتاب قاصد کی تلاش کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سینٹ لارنس کالونی کی ڈیکن لاج سے واپس آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ مستقل طور پر اخلاج قلب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ عمران اس عمارت میں تنہا تھا اور جن لوگوں سے خود جولیا کا سابقہ پڑ چکا تھا وہی اسے بہت خطرناک معلوم ہوئے تھے، اور اب تو شاید بات ان لوگوں تک جا پہنچی تھی جنہوں نے ان خطرناک آدمیوں کے سر کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ اس نے کئی بار ایکسٹرو سے فون پر رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کو بھی آزمایا، وہی مایوسی۔ وہ ایکسٹرو کے بغیر سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو اس کی مدد کے لیے نہیں بھیج سکتی تھی، کیونکہ ادھر کچھ دنوں سے ایکسٹرو کا رویہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ عمران اب باقاعدہ طور پر سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے۔ وہ الجھتی رہی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی اور کبھی بیٹھ جاتی۔ اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں عمران سے متعلق کوئی گرہ ضرور موجود تھی۔ کبھی وہ اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگتی تھی کہ صورت دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، اور کبھی وہ اس کے لیے بے چین ہو جاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ بڑی سرد مہری سے اسے اپنے فلیٹ سے نکال دیتی اور اکثر خود اس کی تلاش میں ماری ماری پھرتی۔ اس نے ایک بار پھر ایکسٹرو کے نمبر ڈائل کیے۔ اور جواب نہ ملنے پر اس انداز میں ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا جیسے سارا قصور فون ہی کا رہا ہو۔ لیکن ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ مس فٹر واٹر؟ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی۔ یس، فٹر واٹر اسپیکنگ۔ میں روشی بول رہی ہوں۔ اوہ، کیوں؟ جولیا کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ مسٹر عمران کہاں مل سکیں گے۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ تم نے غلط جگہ فون کیا ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے تمہیں علم ہو۔ ٹھہرو، یہ بتاؤ۔ نہیں۔ جولیا کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ کیا تم غصے کی حالت میں اس کا سامنا کر سکتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر وہ غصے میں ہو تو کیا تم اس کا سامنا کر سکتی ہو؟ میں اس کے گالوں پر تپانچے بھی لگا سکتی ہوں، خواہ وہ اس وقت اژدہے کی طرح پھپکار رہا ہو۔ تو میں تمہیں اطلاع دے رہی ہوں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ وہ خطرے میں ہے، لیکن اس کی حالت اس پاگل سے مشابہ ہے جو گرتی ہوئی عمارتوں کے درمیان کھڑا کہہ کے لگا رہا ہو۔ اس پر خون سوار ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ… ٹھہرو، کم سے کم الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اوہ، کیا تم اس کی مدد کرو گی؟ جولیا، وقت نہ برباد کرو۔
اگر اس کا بال بھی بیکا ہوا تو تم یہیں آ جاؤ میرے فلیٹ میں، ہم دونوں ساتھ چلیں گی۔ اس نے مجھے وہاں نہیں ٹھہرنے دیا تھا، ممکن ہے تمہاری وجہ سے۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ جولیا نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سلسلہ انقطاع کر دیا۔ پھر 10 یا 15 منٹ بعد وہ جولیا کے فلیٹ میں تھی اور جولیا کہہ رہی تھی، وہ اس وقت سینٹ لارنس کالونی کی ایک عمارت ڈیکن لاج میں کوئی خطرناک کھیل شروع کر چکا ہوگا۔ ویسے شروعات تو میری موجودگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ جولیا نے وہ سب کچھ دہرا دیا جو آج اس عمارت میں دیکھا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ عمران اس وقت عمران نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا ماہر ہے۔ روشی مسکرا کر بولی، میرا خیال ہے کہ آج کی رات فیصلہ کن ہوگی، لیکن کیا وہ حقیقتاً تنہا ہے؟ تنہا، بالکل تنہا۔ کیا سیکرٹ سروس کے ممبر اس کی پشت پر نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ یہ کیس سیکرٹ سروس کا ہے۔ پتہ نہیں کہ تم لوگ کس کماش کے آدمی ہو، مگر تم سیکرٹ سروس والوں کے متعلق کیا جانو؟ میں کیا نہیں جانتی؟ جولیا کو یہ بات بہت گراں گزری، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں سینٹ لارنس کالونی کی طرف جا رہی تھیں۔ جولیا بہت تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ مگر تم خالی ہاتھ ہوگی، جولیا نے کہا۔ نہیں، میرے بیگ میں 0.38 موجود ہے۔ روشی نے لاپرواہی سے جواب دی۔ جولیا اس طرح ہنس پڑی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، لیکن جب روشی نے بیگ سے ریوالور نکال کر اسے دکھایا تو جولیا نے حیرت سے پوچھا، تم اسے چلا بھی سکو گی؟ کیوں نہیں، میں 2.5 کے کھلونے پسند کرتی ہوں۔ فائر کرتے وقت جب تک اس کا احساس نہ ہو کہ ہاتھ میں حقیقتاً کچھ ہے، نشانہ ٹھیک نہیں لگتا۔ روشی نے لاپرواہی سے کہا، مگر اس کی حقیقت غیر قانونی ہے۔ قطعی نہیں، میں لائسنس رکھتی ہوں۔ جولیا کو شاید یقین نہیں آیا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ سینٹ لارنس کالونی میں پہنچ کر جولیا نے کار کی رفتار کم کر دی اور پھر کچھ دیر بعد وہ ڈیکن لاج کے سامنے سے گزری۔ یہی ڈیکن لاج ہے، جولیا نے کہا۔ تو روکتی کیوں نہیں؟ روشی بولی، آگے یہاں رکنا درست نہ ہوگا۔ کیا تمہیں کسی کھڑکی میں روشنی بھی نظر آئی تھی؟ جولیا نے کہا۔ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، روشی نے جواب دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جولیا نے کار روک دی اور وہ دونوں یہاں سے ڈیکن لاج کے لیے پیدل روانہ ہو گئیں۔ عمارت، کمپاؤنڈ اور ملحقہ باغات پر اندھیرے اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ وہ دونوں پھاٹک تک آئیں اور پھر رک گئی۔ سب سے پہلے جولیا ہی نے قدم رکھے تھے، کیونکہ اسے وہ سر یاد آ گیا تھا جو عمران کی کار میں غالباً اسی جگہ رکھا گیا تھا۔ روشی نے اسے ٹوکا اور پھر آگے بڑھی۔ مگر کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اب بھی یہی ہو؟ روشی نے کہا۔ یقیناً، مجھے یقین ہے کہ اس نے اس عمارت میں مجرموں کے لیے کسی قسم کا جال پھیلایا ہے، کیونکہ وہ خود ہی ان دونوں آدمیوں کو اپنے پیچھے لگا کر یہاں لایا تھا۔ روشی خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ وہ دونوں برآمدے میں پہنچی اور ایک کھڑکی سے انہیں راہداری میں روشنی دکھائی دی، مگر وہ سارے دروازے اندر سے بند تھے۔
دفتن جولیا نے روشی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر تھی۔ جولیا نے بھی بڑی پھرتی سے اس کی تقلید کی۔ باہر کمپاؤنڈ میں انہیں ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ برآمدے کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، لیکن پھر بائیں جانب مڑ کر ایک درخت پر چڑھنے لگا۔ پھر تو ایک نہیں نہ جانے کتنے سائے کمپاؤنڈ میں نظر آنے لگے اور وہ سب اسی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اندر سے ستار کی آواز آئی اور روشی نے ایک طویل سانس لی۔ ستار بجتا رہا اور سائے ایک ایک کر کے درخت پر چڑھتے رہے۔ درخت کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی تھی۔ یہ کسی دن بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، روشی نے آہستہ سے کہا۔ ستار کون بجا رہا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس دیوانے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تنہا ہے۔ جولیا مستربانہ انداز میں بولی۔ اب کیا کریں؟ وہ ایک درجن سے کم نہیں معلوم ہوتے۔ میں تو یہ عمارت پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ روشی نے کہا۔ کیا اس درخت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ ذریعہ؟ کیا بتاؤں؟ میں نے بھی اس عمارت کو اچھی طرح نہیں دیکھا۔ ویسے صحن کی عقبی دیوار کم از کم 20-22 فٹ ضرور اونچی ہوگی۔ تب پھر مجبوراً درخت ہی کو استعمال کرنا ہوگا۔ روشی نے کہا۔ تم درخت پر چڑھ سکو گی؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ کیوں نہیں؟ دفتن انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو اور پھر انہیں اپنے قریب ہی ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ کوئی آدمی تھا اور شاید صدر دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ لیٹی رہی۔ روشی کا خیال تھا کہ ممکن ہے وہ عمران ہی ہو، لیکن وہ اب بھی بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ویسے سایہ اس انداز میں جم کر رہ گیا جیسے وہ اسے وہیں کھڑے رہنا ہو۔ اچانک اندر سے فائر کی آواز آئی، پھر متواتر 2-3 فائر ہوئے، لیکن سایہ جہاں تھا وہیں رہا۔ اس پر روشی کو یقین ہو گیا کہ وہ عمران نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے یہ انہی لوگوں میں سے ہو جو درخت پر چڑھ کر اندر گئے تھے۔ عمران سے تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اندر سے فائروں کی آوازیں سنے اور بت بنا کھڑا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس لیے باہر کھڑا ہو کہ اندر والوں کو باہر کا حال معلوم ہوتا رہے۔ روشی نے جولیا کا ہاتھ دباتے ہوئے آگے سرکنا شروع کیا۔ وہ دیوار سے لگ کر سینہ کے بل کھسک رہی تھی اور سایہ دیوار سے تقریباً 2 گز آگے تھا۔ روشی بیگ سے اپنا ریوالور نکال چکی تھی، لیکن گرفت دستے کی بجائے نال پر تھی۔ ٹھیک سائے کے پاس پہنچ کر وہ رکی اور پھر دیوار سے لگے اٹھنا شروع کیا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے سائے کے سر پر پڑا اور سایہ ہلکی سی آواز کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گرتے گرتے روشی نے 2-4 ضربیں اور لگا دی تھی۔ سایہ بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ اندر سے اب بھی فائر کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ اتنی ہلکی تھیں کہ ان کے دور تک پھیلنے کا امکان نہیں تھا۔ روشی نے پلٹ کر جولیا کو بتایا کہ وہ اس آدمی کو بیکار کر چکی ہے جو کچھ دیر پہلے سامنے کھڑا تھا۔ جولیا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں اس آدمی کا تعلق عمران ہی سے نہ رہا ہو۔ اس پر روشی نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا، یعنی مدھم روشنی کی ٹارچ کی مدد سے بے ہوش آدمی کا جائزہ لینے لگی۔ نہیں، یہ میرے لیے اجنبی ہے۔
اس نے آہستہ سے کہا۔ تم بہت پھرتیلی ہو، جولیا نے کہا۔ آؤ۔ روشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اندر تھی۔ راہداری تاریک پڑی تھی۔ روشی اسے اسی طرح کھینچتی رہی۔ دونوں کے پیروں میں ربر سول جوتے تھے، اس لیے وہ بے آواز چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ راہداری کے موڑ پر بڑے کمرے کی کھڑکی کے قریب ہی انہیں رک جانا پڑا، کیونکہ کھڑکی کے شیشے روشن تھے اور اندر کچھ لوگوں کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ دفتن کسی نے غرا کر کہا، تم دونوں اتنے بودے تھے کہ ایک آدمی کے ہاتھوں پٹ گئے؟ تم نے اطلاع دی تھی کہ وہ یہیں موجود ہے؟ جناب، جس وقت میں فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہوں وہ موجود تھا۔ کہاں موجود تھا؟ اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں۔ کیا تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ نہیں، کھڑکی کے شیشوں پر اس کا سایہ تھا۔ الو کے پٹھے، وہ تو ڈمی تھی، ایک تکیے پر فیلڈ ہیٹ رکھ دیا گیا تھا۔ تم دھوکہ کھا گئے تھے، مگر اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ… وہ یک خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم احمق ہو، پھر یہاں اندر داخل ہو کر فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کھڑکیوں میں ایسے کئی سائے دکھائی دیے تھے جناب، اور وہ سب تکیے اور فیلڈ ہیٹ ہی ثابت ہوئے، اور تم گدھوں کی طرح ان پر گولیاں ضائع کرتے رہے، یہ بھی نہ سوچا کہ اس سے باہر والے بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ اب چلو یہاں سے، ویسے مجھے یقین نہیں ہے کہ اب ہم دشواریوں کے بغیر یہاں سے نکل سکیں۔ یہ عمارت ہمارے لیے چوہے دان بنائی گئی ہے۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے پیچھے سے روشی اور جولیا کی گردنیں پکڑ لیں، اور اب انہیں اپنے سامنے بھی نقاب پوش نظر آئے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ روشی نے ریوالور کی نال پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کے پیٹ سے لگا دی، لیکن فائر کرنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس سے پہلے ہی اس کا ریوالور چھین لیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی کمرے کے اندر سے کچھ لوگوں نے باہر نکلنا چاہا، نقاب پوشوں کے ریوالور ان کی طرف اٹھ گئے۔ روشی اور جولیا کی گردنیں چھوڑ دی گئیں، اور انہوں نے عمران کی آواز صاف پہچانی جو کہہ رہا تھا، جولیا، تم سے اچھی طرح سمجھوں گا، میں نے تم سے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، مگر اب تم میری آنٹی کو بھی ساتھ لائی ہو۔ اور پھر ان دونوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ روشی کا قد جولیا سے نکلتا ہوا تھا، اس لیے وہ پیچھے کھڑی رہ کر بھی سب کچھ دیکھ سکتی تھی، ورنہ اس کے آگے 4 آدمی موجود تھے جن کی وجہ سے راہداری کی چوڑائی پر ہو گئی تھی۔ ان 4 میں ایک یقینی طور پر عمران تھا۔ جو لوگ کمرے سے باہر راہداری میں آ رہے تھے وہ پھر الٹے پاؤں کمرے میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی عمران کے ساتھی بھی گھسے۔ جولیا تو پیچھے ہی رہی، لیکن روشی کب ماننے والی تھی؟ عمران کے ساتھیوں کے پیچھے ہی وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے جو پہلے ہی سے اس کمرے میں موجود تھے، لیکن اب بھی ایک لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے تھے۔ ان میں صرف یہی آدمی ایسا تھا جس نے اپنی شکل چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سر سے پیر تک کسی قسم کا چست لباس تھا، اور آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے آنکھیں بھی صاف نظر نہیں آتی تھی۔ تم تو ہاتھ اٹھانے سے رہے، عمران نے اسے مخاطب کیا۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیا یہ بات ابھی تک تم پر واضح نہیں ہو سکی؟ ہمارا مطالبہ
کیسا مطالبہ؟ کیا اب تم سچ مچ اسی بات پر مجبور کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا جائے؟ پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو۔ لیونادو گاسکر، عمران مسکرایا، تم پاگل ہو شاید۔ ان لوگوں کو باندھ لو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت گوریلا نما آدمی نے عمران پر چھلانگ لگائی اور وہ دونوں گت گئے۔ عمران کے دوسرے ساتھی ان آدمیوں کو باندھ رہے تھے جو اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے۔ بدبختو، گوریلا عمران سے گتھا ہوا دھاڑا، لڑ کر مر جاؤ۔ یہ لوگ وہ نہیں معلوم ہوتے جن کی ہمیں تلاش تھی، یہ دھوکہ ہے۔ لیکن بدبختوں نے ایک نہ سنی، البتہ ان میں سے ایک نے بہت برے لہجے میں کہا، اگر ہمارے جسموں پر بلٹ پروف ہوتے تو ہم بھی لڑ کر مر جاتے۔ بھئی واہ، عمران نے ہنس کر کہا، بڑی پیاری بات کہی ہے تم نے۔ گوریلا اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اس کے ہاتھ عمران کی گردن تک پہنچ جائیں، اور عمران کوشش کر رہا تھا کہ اسے سر سے بلند کر کے پٹک دے۔ اسی اثناء میں گوریلا اسے ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا، یعنی عمران اس دھوکے میں رہا کہ وہ اس پر جھپٹ پڑنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس نے دروازے سے راہداری میں چھلانگ لگا دی۔ عمران اس کے پیچھے جھپٹا، روشی عمران کے پیچھے دوڑی۔ صحن میں پہنچ کر گوریلا ایک بار پھر عمران پر جھپٹ پڑا۔ عمران نے اس کا وار خالی دے کر کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، روشی کو صرف دھندلے دھندلے سے سائے نظر آ رہے تھے۔ اچانک اسے اپنی ٹارچ یاد آئی۔ بیگ سے ٹارچ نکال کر اس نے ان دونوں پر روشنی ڈالی۔ آہا، یہ کون عقل مند ہے؟ عمران بول پڑا، لیکن روشی کچھ نہ بولی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس جدوجہد کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر اس کے پاس اس کا ریوالور ہوتا تو وہ گوریلے پر بے دریغ فائر کر دیتی۔ ایک بار گوریلا عمران کو لے دوڑا، پتہ نہیں حقیقتاً عمران کے پیر اکھڑ گئے تھے یا وہ کسی چکر میں تھا۔ گوریلا اسے ریلتا ہوا دیوار کی طرف لے جا رہا تھا۔ اچانک روشی چیخی، پولیس! اور گوریلے کے پیر لڑکھڑا گئے تھے۔ بس اتنی لغزش کافی تھی۔ عمران اسے زمین سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ گوریلے کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ حالانکہ اس نے لنگڑ مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران کہاں سنبھلنے دیتا تھا۔ پہلے زور میں اسے سینے تک اٹھایا اور دوسرے زور میں سر سے اونچا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ گوریلے کی چیخ سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران اتنی دیر میں اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے نقاب کے سوراخوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے کہا، چپ چاپ پڑے رہو، ورنہ تمہاری آنکھیں تو نہایت آسانی سے پھوڑی جا سکیں گی۔ عمران نے اس کے چہرے پر بھی بلٹ پروف کی سختی محسوس کی، گویا وہ سر سے پیر تک آہن پوش تھا۔ پھر عمران نے روشی کی مدد سے اسے بے نقاب کر دیا۔ مغلوب بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اب شاید اس میں مقابلے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ روشی کے لیے پہلا موقع تھا کہ ایک پورا کیس اس کی آنکھوں کے سامنے نپٹ گیا تھا، لیکن وہ حقائق سے بے خبر تھی۔ عمران نے ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ عمران 3 دن تک غائب رہا۔ ایک بار بھی اس کی شکل فلیٹ میں دکھائی نہیں دی۔ سب سے زیادہ الجھن روشی کو اس بات پر تھی کہ اتنے دھوم دھڑکے کا کیس اتنی خاموشی سے طے ہو گیا کہ کسی اخبار نے اس کے متعلق کوئی مبہم سی خبر بھی نہیں چھاپی تھی۔ وہ سوچتی، آخر وہ سوٹ کیس اور
انگشتری کیسی تھی؟ عمران کے قول کے مطابق بھاگ دوڑ اسی وقت شروع ہوئی تھی جب انگشتری منظر عام پر آئی تھی۔ چوتھے دن عمران اس حال میں فلیٹ میں داخل ہوا کہ شیو بڑھا ہوا تھا اور کریز غائب ہو جانے کی بنا پر پتلون پاجامہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کرسی پر گر کر جوتے کا فیتہ کھولتا ہوا بولا، روشی کیا ہوا تمہیں؟ یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ آہا میں سمجھا، شاید اس کیس کی الجھن نے تمہارا معدہ بھی خراب کر دیا ہے۔ تم کہاں تھے؟ روشی نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ میں جہاں تھا غلط تھا۔ میرا صحیح مصرف اب یہی ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پر سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاؤں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اگر وہ چوتھا آدمی نہ مل جاتا تو میں کہیں کا نہ رہتا، کیونکہ وہ گوریلا مردود تو سچ مچ گوریلا ہی ثابت ہوا۔ اس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی، حالانکہ اس کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس کیس کا سر پیر بھی ہے کہیں؟ یہ کیس، اچھا تو سنو۔ پچھلے سال ایک حکومت کا ایک قاصد کچھ انتہائی اہم کاغذات لے کر یہاں آنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ دراصل اس ملک کے محکمہ سراغ رسانی کا نامور آفیسر لیونارڈو گاسکر تھا۔ جو کاغذات وہ لا رہا تھا اگر کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جاتے تو کئی ملکوں کی تباہی لازمی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ بہرحال وہ قاصد پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ اس کے ملک سے صرف اتنی ہی نشاندہی ہو سکی تھی کہ اس کی بعض اشیاء پر اژدہے کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور انگشتری بھی اژدہے کی شکل کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایسی چیزیں اچانک سامنے آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تم جانتی ہی ہو کہ سوٹ کیس اور انگشتری کس طرح سامنے آئے۔ کیا یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چیزیں دیدہ دانستہ سامنے لائی جا رہی ہیں؟ یہ چیز یقیناً چکرا دینے والی تھی۔ پھر جب تم نے فون پر اس لڑکی کا بیان دہرایا تو میرا نظریہ یکسر بدل گیا۔ مجھے سوچنا پڑا کہ ممکن ہے آرتھر اور اس کے ساتھی اصلی مجرموں کو بھی بلیک میل کرنے کی فکر میں رہے ہوں۔ یہی حقیقت بھی تھی۔ اصل مجرم جنہوں نے لیونارڈو گاسکر کو پکڑ کر قید کر رکھا ہے، گریشم اسٹریٹ کی اس بوڑھی عورت سے بھی تعلق رکھتے تھے جس کے متعلق میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا۔ انہوں نے وہ سوٹ کیس، انگشتری اور ایک سگریٹ کیس بوڑھی کے یہاں امانتاً رکھوائے تھے۔ تم کہو گی کہ انہیں وہ چیزیں تلف ہی کر دینی چاہیے تھیں، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ اس نے اسے محض تفریحاً تو پکڑا نہیں تھا۔ وہ اس فکر میں تھے کہ اسے اس کی تمام چیزوں اور کاغذات سمیت کسی دشمن ملک کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے انہیں ایک لمبی رقم ملتی۔ کسی طرح وہ تینوں چیزیں آرتھر اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گئیں اور انہوں نے ان مجرموں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، لیکن شاید مجرموں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا، لہٰذا انہوں نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے نت نئی چالیں چلی۔ سوٹ کیس عام شارع پر پایا گیا اور اس میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ لاش کے وسیلے سے اس سوٹ کیس کی شہرت ہو جائے اور مجرم خوفزدہ ہو کر ان کے مطالبات پورے کرنے لگے۔ وہ بلیک میلر یہ بھی جانتے تھے کہ محکمہ سراغ رسانی حرکت میں آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے سینٹ لارنس کالونی کی عمارت ڈیکن لاج میں جولیا کو یہی سمجھ کر قید کر دیا تھا کہ اس کا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ وہ نہ تو اسے قید رکھنا چاہتے تھے اور نہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ محکمہ سراغ رسانی اپنی جدوجہد تیز کرتے، لیکن دوسری طرف مجرم بھی کم نہیں تھے۔ انہوں نے آرتھر کا سر کاٹ کر میری کار میں ڈال دیا اور اس کے 3 ساتھیوں کا بھی یہی حشر کیا۔ وہ بھی ان بلیک میلروں پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے، مگر شاید انہیں ان کی صحیح تعداد کا علم نہیں تھا۔
میں ایک رات آرتھر کے مکان کی تلاشی لینے کی نیت سے وہاں گیا اور وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی اطلاع میں نے تمہیں فون پر دی تھی۔ بہرحال وہاں مجھے ایک ایسا خط ملا جس نے گریشم سٹریٹ کی 13ویں عمارت تک رہنمائی کی، اور پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عمارت مجرموں کا اڈا ہے۔ بوڑھی عورت پر میں نے ظاہر کیا کہ میں بھی آرتھر کے کرو سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرا یہ شبہ یقین سے بدل گیا کہ مجرم اس عمارت سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال وہ میرے پیچھے لگ گئے اور میں نے انہیں جال میں پھانسنے کے لیے وہی عمارت ڈیکن لاج استعمال کی جسے بلیک میلر استعمال کر چکے تھے۔ مجرموں کے گروہ کے 2 آدمی میرا تعاقب کرتے ہوئے عمارت میں داخل ہوئے اور میں نے دونوں کی مرمت کر دی۔ ان میں سے ایک کو ایسے کمرے میں بند کیا جس سے وہ بآسانی فرار ہو سکے۔ یہی ہوا، اس نے وہاں سے فرار ہو کر گوریلے کو حالات سے مطلع کیا اور پھر وہ سب ڈیکن لاج پر چڑھ دوڑے۔ جولیا بیچاری یہ سمجھتی تھی کہ میں تنہا ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے دوسرے ماتحت بھی اس کھیل میں شریک ہو گئے تھے۔ لیکن لیونارڈو گاسکر کا کیا ہوا؟ تم کہتے ہو گوریلا نے زبان نہیں کھولی؟ روشی نے کہا۔ آرتھر کا وہ ساتھی جو بچ گیا تھا اس سلسلے میں کارآمد ثابت ہوا۔ اسی سے تو یہ داستان معلوم ہوئی۔ پچھلے دنوں سے میں اس کی تلاش میں بھٹکتا پھرا ہوں۔ اسے وہ جگہ معلوم تھی جہاں لیونارڈو قید تھا، لیکن وہ لوگ تو صرف مجرموں کو بلیک میل کر کے ان سے لمبی لمبی رقومات انیٹنا چاہتے تھے۔ خود لیونارڈو ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا تھا۔ آرتھر اس بوڑھی عورت کو کیوں بلیک میل کر رہا تھا؟ یہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر صرف اس لڑکی کے لیے۔ لڑکی بھی خاموشی سے برباد ہوتی رہی کیونکہ وہ مفلسی سے ڈرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جائیداد ہاتھ سے نکل گئی تو انہیں فاقے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ قصہ اس لیے نہیں اٹھایا گیا تھا کہ وہ غیر قانونی لڑکا کسی موقع پر استعمال کیا جائے۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ آرتھر سنسنی پھیلانے کے لیے اسی کو استعمال کر بیٹھا، ورنہ جب لڑکی سے اس کے تعلقات ہوئے تھے اس وقت لیونارڈو گاسکر کا قصہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ٹھہرو، روشی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اگر مجرموں نے آرتھر کا سر تمہاری کار میں ڈالا تھا تو وہ تمہیں پہچانتے بھی رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو بات کو میرے جال میں کیسے پھنس جاتے، جبکہ میں اس بوڑھی عورت سے میک اپ میں نہیں ملا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے اس دن عمارت میں دیکھ لیا ہوتا جب آرتھر کا سر کار میں ڈالا تھا تو وہ ہرگز میرے جال میں نہ پھنستے۔ روشی کچھ سوچنے لگی اور عمران نے ستار اٹھا لیا، لیکن روشی نے دوسرے ہی لمحے میں اسے چھین کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔